بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں، ایک میری ایکسکلوسیو سٹوری ہے اور دوسری عمران خان کی پیشی۔ آج عمران خان کی پیشی ہوئی اور کیا ہوا اس پر بات کرنی ہے۔ میں پہلے کوئی 2 سٹوریز 3 سٹوریز کر چکا ہوں، یہی ایکسکلوسیو سٹوری۔ میں انتہائی محتاط اس وجہ سے بھی کہ جن کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں ان کا ایک بہت بڑا عہدہ ہے پاکستان کا، یوں سمجھ لیں اگر کوئی کہہ دے کہ سب سے بڑا کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے تو غلط نہیں ہوگا، اور میں نے کہا اور یہ سب سے پہلے ریکارڈ پہ ہے کہ جی کوئی 3-4 ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں جو لیک ہو چکی ہیں، ابھی پبلک میں لیک نہیں ہوئی، اور جناب وہاں پر بھی پہنچ چکی ہیں اور بتایا جا چکا ہے، اور وہاں پہ ایک کھلبلی سی بھی مچی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور وہاں پر بہت ساری پریشان کن صورتحال ہے۔ اس کے بعد مجھے بہت سارے لوگوں نے جی ہاں بہت ہی اہم امپورٹنٹ فگرز نے فون کیا، بہت ساروں نے مختلف طریقوں سے پوچھنے کی بھی کوشش کی۔ سورس کون بتاتا ہے بھائی؟ آج پھر اگر ہم سورس بتاتے تو پھر آج وہی سورس ہمیں اور بھی بتایا اور میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے پہلے رمضان پیکیج الحمدللہ زور شور سے سٹارٹ ہے۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت میسج یہ جانا چاہیے دکھی انسانیت کو کہ آپ اکیلے نہیں، اور یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ میں نے تھم نیل پہ کیا لکھا کہ بس بہت ہو گیا، اور اب ہم پر تنقید ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اب ہمیں مزید اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر نیچے لکھا کہ جناب کوئی بات نہیں، کوئی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ خیال رکھیں، کیونکہ تنقید تو مجھ پہ بھی ہوتی تھی، اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو سب کو، ٹھیک ہے نا۔ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو چیز جہاں سے پتہ چلی ہے اور وہی بتانا ہے، کوئی مرچ مسالہ نہیں لگانا، کوئی بڑھا چڑھا کے نہیں بیان کرنا، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کل بھی یہی کہا کہ مبینہ آڈیوز، کیونکہ صحافت کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، تو میں یہی کہوں گا، مجھے بھلے پتہ چلا ہو اس کے بارے میں، لیکن مبینہ آڈیوز، ان آڈیوز کا کچھ کانٹینٹ بھی مجھے پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور وہ آڈیوز کن کی ہیں جناب؟ ان آڈیوز میں کن کی آواز ہے؟ جناب جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عزت مآب عمر عطا بندیال صاحب کی، ٹھیک۔ اچھا، یہ بھیج دی گئی ہیں اور بتایا بھی گیا ہے مبینہ طور پہ، ٹھیک ہے، اور یہ مبینہ آڈیوز ہیں۔ اچھا خیر، کیونکہ ذمہ داری سے بات کرنی ہے اور کوئی شرلی نہیں چھوڑنی اور نہ کوئی مرچ مسالہ لگانا ہے، ساتھ جتنا پتہ ہے اب آپ کو اس انداز سے پتہ چل گیا ہوگا، تھم نیل پہ لگی فوٹو سے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ آڈیوز کے الفاظ تو میں نے جو باب زحمتے کے ساتھ، کیونکہ باب زحمتہ بہت زیادہ سرگرم ہے، ٹھیک۔ باب زحمتے نے ایسے نہیں کہا کہ جی میری جو واٹس ایپ ہے وہ ہیک ہو گیا ہے، وہ پتہ نہیں یہ ہیک کر لیا گیا ہے۔ یہ ابھی آپ کو پتہ ہے نا، 2 3 4 5 انٹرویوز انہوں نے جو دیے ہیں مختلف صحافیوں کو، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی آڈیو ویڈیوز کچھ لیک ہو جائیں، ٹھیک۔ وہ حفظ ما تقدم ایز اے پریکاشنری میئر انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ ہو سکتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ آڈیوز بھی لیک ہوئی ہیں، اور یا پہلے لیک ہوئی ہیں یا پہلے پہنچی ہیں یا آپ کے واٹس ایپ سے پہنچی ہیں، یہ جس طریقے سے بھی وہ ان کو پتہ ہے۔ تو یہ آڈیو کے جو الفاظ تھے یہ ان کے۔ ابھی آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسد عمر صاحب جب یہ عمران خان صاحب پہ بنی، اور اسد عمر صاحب ایک خط لے کے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پہنچے، پہلے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا، پھر وہ خود پہنچ گئے بنفس نفیس، اور پھر خود کوشش کی کہ جی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن دال نہیں گلی۔ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ذرا تانے بانے ملائیں، ذرا ڈاٹس ملائیں، مجھے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، تو کوئی تو وجہ ہوگی نا، ڈیفینیٹلی، ٹھیک۔ وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ وہاں ان صفوں میں کافی پریشانی بھی ہے، کھلبلی بھی ہے،
کیونکہ اب وہ بہت ہی خطرناک قسم کے آڈیوز ہیں۔ میں نے کل کی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ آڈیو میں آپ کو آج بڑی ایکسکلوسیو، بہت ہی کچھ ایکسکلوسیو بتانے لگا ہوں، ذرا ساتھ رہنا ہے۔ کل کی میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ جی کچھ اس طرح کی آڈیوز ہیں عمران خان صاحب کے بھی ساتھ بڑے صاحب کی، ٹھیک، اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ تو ان آڈیوز میں وہ کچھ ان کو بتا رہے ہیں، کچھ مشورہ بھی دے رہے ہیں، کچھ سفارش بھی سن رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، کچھ فرمائش بھی سن رہے ہیں، کچھ فرمائشوں کے پورا کرنے کی بھی بات کوئی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، کچھ اور بھی چیزیں ہیں۔ باب رحمتے کی یا باب زحمتے کی جو آڈیو ہیں بڑے صاحب کے ساتھ، تو جناب وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ بابا رحمتہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کر دیں، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں اب یہ بندہ ہمیں خراب کرنے لگ گیا، یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سمجھ آ گئی نا؟ ہاں جی بالکل انشاءاللہ یہ بندہ ہمیں خراب کر رہا ہے۔ یہ بڑے صاحب کہہ رہے ہیں، بڑے گھر کے بڑے صاحب، ٹھیک ہے نا، یہ بندہ ہمیں خراب کر رہا ہے، دیکھیں بہت زیادہ اب تنقید ہونے لگ گئی ہے، اور یہ بہت زیادہ ہم پریشر میں آ رہے ہیں، اور یہ ہم پر بہت زیادہ یہ بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہمیں بھی جو ہے نا اب مزید اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے آگے سے جواب ملتا ہے کہ کچھ کر دیں، کیونکہ تنقید تو مجھ پر بھی ہوتی تھی بھائی، اگر تنقید باب زحمتے پہ ضرور ہوتی تھی، لیکن اس وقت آپ کو معلوم ہے جنرل فیض بھی ساتھ تھے، جنرل باجوہ بھی ساتھ تھے، اور بھی بہت سارے لوگ ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا۔ باب زحمتے نے اکیلا نہیں کیا تھا، یہ تو محبت میں کر رہے ہیں، یہ تو اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کو محبت ہے، اور ان کو جو ہے نا گھر والوں کو اور پتہ نہیں کون فیملی سے مجبور ہو کے اور پتہ نہیں کیا کیا بہت ساری صورتحال ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب تنقید ہو رہی ہے، اور اب جو ہے نا معاملہ یہ ہے کہ پھر جب تنقید ہوتی ہے تو اس کا یہی ہوتا ہے۔ مریم نواز نے 2 تصویریں دکھائیں، اس کی اپنی پارٹی کی کانپیں ٹانگنے لگیں، ٹھیک ہو گیا نا، اور پھر زرداری صاحب کی بھی کانپیں ٹانگنے لگیں، اور پھر جناب وہ جا کے بیٹھ گئے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور پھر مریم نواز صاحبہ نے اس کے بعد وہ تصویریں نہیں دکھائیں، حالانکہ ان کو میرے حوالے سے جاری رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر ان کے پاس ثبوت تھے تو ان کو جاری رہنا چاہیے۔ ابھی بھی جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا ہے کہ جج کا کردار بھی ڈسکس ہونا چاہیے، ہاں کسی پہ بلیم نہیں لگانا چاہیے، لیکن اور نہ ہی میں بلیم لگا رہا ہوں، میں مبینہ کہہ رہا ہوں۔ صحافی کی یہ ہوتی ہے کوشش کیجیے، اگر اس کو کوئی ایکسکلوسیو سٹوری ملتی ہے تو صحافی تو دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، جناب مجھے بھی کوئی ایکسکلوسیو سٹوری ملے۔ جی ہاں جی، ہمیں بھی الحمدللہ اس طرح کی ایکسکلوسیو سٹوریز مل رہی ہیں، اور اب وہ کچھ اور بھی ہے اس طرح کا کانٹینٹ، میں اشاروں کنایوں میں کچھ دنوں تک، ٹھیک ہو گیا نا، ہو سکتا ہے کہ وہ اگر آڈیو تب تک نہ آ گئی تو میں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ کانٹینٹ اور بھی آپ کے ساتھ اشاروں کنایوں میں شیئر کروں گا۔ ایک بڑے صاحب کے پاس گئے چیمبر میں، کون تھے جناب، ایک وکیل صاحب تھے، کوئی بڑے وکیل تھے، کون تھے پتہ نہیں پتہ، ان کے ساتھ بھی ایک وکیل گئے، آپ سمجھ آ گئی آپ کو، ٹھیک ہو گیا، اس وکیل کے ساتھ بھی ایک اور وکیل گئے، ٹھیک ہے۔ میں پھر سے ذرا دہرا دیتا ہوں تاکہ میرے الفاظ اور میرے انداز گفتگو سے آپ کو پتہ تو چل جائے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بڑے وکیل صاحب گئے اور ان کے ساتھ ایک اور وکیل گئے، اب سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میرا خیال اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی نا، پھر میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو وہاں پر بھی کچھ باتیں ہوئیں، اور وہاں پر بھی پھر آپ کو پتہ ہے وہ وکیل جاتا ہے نا، وہ پھر بڑی ادھر ادھر کی پٹھی سیدھی مارتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پر وہ بڑی باتیں ہوتی ہیں الٹی سیدھی، اور وہاں پر اگر اس کی اگر یہ کوشش یہ ہوتی ہے، اس وکیل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر ان صاحب کو اس ڈائریکشن میں چلانا ہے نا تو پھر وہ اس ڈائریکشن میں چل پڑتا ہے۔ میں جن سے مخاطب ہوں جو سمجھ گئے ہوں گے میری بہت ساری باتیں، جو سمجھ رہے ہیں نا، میں بہت محتاط انداز میں بول رہا ہوں، تو انہوں نے اس ڈائریکشن میں چلانا تھا تو وہ اس ڈائریکشن میں چل پڑے، ٹھیک ہے نا جی، اور پھر بہت ساری باتیں اگلوا بھی لیں، لیکن وہاں پر بھی بڑے صاحب نے یہ کہا کہ میرا خیال یہ ہے، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب جو ہے مطلب خان صاحب ہمیں بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں،
خان صاحب بالکل ایک تو وہ وقت تھا نا کہ جی ہمارا ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا ہو، بات ہماری پہنچی نہ ہو، وہ جو توہین عدالت والا معاملہ تھا، یہ 25 مئی تھی نا، وہی والا جو ادھر آ کے آگ لگائی تھی، اور توہین عدالت نے خود کہا تھا کہ ادھر نہیں آؤ گے، اور عمران خان پھر بھی ادھر آ گئے اور انہوں نے آگ بھی لگا دی ریڈ زون میں، اور میٹرو کو بھی، میٹرو اسٹیشن کو بھی، اور درختوں کو بھی، اور سپریم کورٹ تک پہنچ گئے وغیرہ 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 وغیرہ، اور پھر اس کے بعد توہین عدالت ہوئی اور توہین عدالت کی کارروائی ہوئی، اور پھر ججز نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہمارا آرڈر ان تک پہنچے ہی نہ ہو سکتا ہے انہوں نے آگ لگائی ہو آنسو گیس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے، بہت سارے ایسے مفروضے۔ اور ہم چلو پوچھ لیتے ہیں کہ جناب اسلام آباد کی پولیس سے، ایڈمنسٹریشن سے، ISI سے، IB سے وغیرہ وغیرہ کہ جی کیا ان کو پتہ تھا یا نہیں، اور انہی ساری ایجنسیوں کی جب رپورٹ آئی تو وہ ساری رپورٹ عمران خان کے خلاف تھی، تب بھی ہوا کچھ نہیں، وہ کوئی زمانہ اور تھا، ٹھیک ہے نا۔ محبت اب بھی برقرار ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ اپنی سکن سیو کرنے کے لیے تو بہت کچھ، پھر آپ کو پتہ ہے بہت کچھ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اپنے اگر پیر جلتے ہیں تو پھر بچے نیچے رکھ دیے جاتے ہیں، مطلب بہت ساری ایسی بھی بات ہوتی ہے۔ تو خیر، تو وہی والی بات ہے کہ تپش قریب آئے تو پھر بہت ساری، تو وہ وہاں پر بھی کہا گیا کہ جی میں تو خود بھی جو ہے نا، مطلب میں اب یہی سمجھتا ہوں کہ اب یہ بندہ ہمیں خراب کرنے لگ گیا ہے، ہم پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، ہم پہ بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے نا ایک لمٹ تک جو کر سکتے تھے، اب یہ بہت ہی بڑی، تو اب وہ والا معاملہ چل رہا ہے۔ اب دیکھیں دوسری طرف سے یہ بھی ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری دفعہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بھی بہت ساری دفعہ جو ہے نا کچھ ایسی باتیں ہوئیں، تو لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ہر دفعہ وہ کمٹمنٹ وائلیٹ ہو جاتی ہے، اور پھر ہر دفعہ، لیکن میرا خیال ہے اب کی بار وہ احساس ذرا گہرا ہو گیا ہے۔ جی ہو سکتا ہے جو اب تک، کیونکہ یہاں تو 12 گھنٹوں میں بھی معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن جو اب تک میرے پاس اطلاعات پہنچی ہیں وہ یہ والی ہیں، اور جو خان صاحب کے ساتھ بھی آڈیوز ہیں ماشاءاللہ کچھ اس کا بھی کانٹینٹ ہے، اب سارا میں ایک ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا، سیدھی بات ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب آ جائیں جناب اس پیشی پر، اور اس پیشی پر اس آج جو پیشی ہوئی، اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل وہی لوگ جج ظفر اقبال صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے، اور آج جو ہے نا وہی لوگ کہہ رہے ہیں، اور جناب ہمارے وزیر قانون صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی کی گاڑی میں بھی ایسی حاضری لگتی ہے، کسی کو اس طرح کی بے سہولت ہوتی ہے۔ بھائی یہ وہی والی باتیں ہیں، آپ نے کل بیٹھ کے یہی سہولت کاری کی، آپ نے بھی اور آپ کے سابق اٹارنی جنرل صاحب نے بھی، اور انہوں نے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ان کو وارڈ نہیں دیا، جسٹس طارق صاحب نے ان کو وارڈ نہیں دیا، اور لوگوں نے بہت سارے وارڈ نہیں دیا، آپ نے وارڈ دے دیا، اور وہ جونیئر ججز جو چوتھے پانچویں نمبر پہ تھے ان کو اٹھا کے آپ سپریم کورٹ لے آئے۔ اب آپ تو بولنے کے لائق ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو میں یہ حیران ہوں کہ جہاں پر یار سارے سہولت کاری کر رہے ہوں، اور پولیس کو 48 گھنٹے ملیں اور وہ بھی گرفتار نہ کر سکے یا کرنا ہی نہ چاہے، ٹھیک ہے، اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج میرے پاس بڑی ایکسکلوسیو باتیں ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور تو پھر ایک جج ظفر اقبال نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ خان صاحب کو بھی معلوم ہے، یہ مجھے مسلسل ٹینشن دیے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ریاست کسی کو گرفتار کرنا چاہے اور وہ گرفتار نہ کر سکے۔ اب میرے کچھ جو ویورز ہیں نونے، وہ کہیں گے جی نقوی صاحب دیکھیں یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ان سے تو گرفتار ہی نہیں ہوتا، وہ پولیس کو ڈنڈے مار کے بھگا رہے ہیں، وہ پولیس کو جناب تو یہ ساری چیزیں کچھ چیزوں کی بیس بنتی ہوتی ہیں۔ اب آگے آپ خود سمجھدار ہیں، ریاست وہ پھر ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ رہی ہیں کہ پولیس کی وینیں ٹوٹ رہی ہیں، پیٹرول بم ہو رہے ہیں۔ اب آج میرا تو بیان تھا نہیں، آج تو IG کا بیان تھا کہ جی دیکھو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پولیس پر آنسو گیس شروع ہو گئے، عوام کی طرف سے پولیس پر آنسو گیس۔ بھائی یہ بھی تو کچھ تو ہوگا نا،
डेफिनेटली ये भी तो रिकॉर्ड पे आ गया होगा, ठीक है ना। तो भाई अब खान साहब वहाँ से भाग गए। मरीम नवाज साहबा बार बार उनको टांट कर रही हैं, तंज कर रही हैं कि जी कैसे भागे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ थकाने का भी प्लान है, कुछ भगा भगा के थकाने का, कुछ वही वाली बात है। और खान साहब को टेंशन भी मुसलसल दिए जाने का, और खान साहब बहुत टेंशन में है। ये मैं आपको बता दूं आज ज़मान पार्क में क्या हुआ। फिर खबर लग गई जनाब कि अब लाहौर आएंगे तो उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां मुकम्मल हैं, ठीक हो गया ना। तो फिर खान साहब पे एक और टेंशन हो गई। तो भाई बात ये है, बहुत सारी सूरत हाल। अब खान साहब को यही पता कि यार मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो मेरा मेडिकल टेस्ट भी होगा, उनको एक और टेंशन है। और लेकिन बात ये है, मैं अपनी स्टोरी पर कायम हूँ। ये मैंने कहा था रेड लाइन लग चुकी है, सुर्ख लकीर। ये नहीं है कि जनाब वो आएंगे दोबारा या ये हो जाएगा, नहीं, नाअहली भी नविश्ते दीवार है, गिरफ्तारी भी नविश्ते दीवार है, ठीक हो गया ना। अब उसके बाद ज़रा देखते जाइए कि प्री प्लान्ड कौन क्या क्या कैसे कैसे स्टेप्स। मेरे पास और भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टोरीज़ बहुत एक्सक्लूसिव हैं, बताऊंगा बहुत सारी स्टोरीज भी एक्सक्लूसिव। अच्छा, खान साहब कहते हैं जनाब कि मुझसे इस्टेब्लिशमेंट ख़तरा महसूस कर रही है। सर आपसे कोई ख़तरा महसूस नहीं कर रही। अब मैं तो कहता हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप दुआ करें हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को, आर्मी चीफ साहब को, बड़े शरीफ आदमी हैं। और जो DGI हैं ये उनसे दो कदम आगे शरीफ हैं। सही बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक हो गया ना। वो अगर उनको कोई मशवरा दे और वो यूं जो है ना अपना खुजली ना करने लगे कि जी अच्छा मैं ज़रा चीफ से पूछ लूँ और बाद में सारा कुछ करते हैं। अगर ये होते ना जनरल फैज़ साहब जैसे बंदे, आपको आज लग पता जाना था कि ये क्या वो सूरत हाल। मैंने कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत ही थोड़ी नाजुक अल्फाज और जुमले बोल दिए और बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे, ठीक हो गया ना। तो जिनको ये वैसे ही गालियां दे रहे हैं वो तो अब उस जैसा बंदा ही लगना चाहिए। समझ आ गई है ना। बहरहाल खैर आ जाए इस पे, मैं आपको बहुत सारी एक्सक्लूसिव बातें इंशाअल्लाह अगली वीडियोस में भी बताऊंगा। और ख़ान साहब की वो जो है ना जत्थे मत्थे खान साहब, अब खान साहब कह रहे होंगे कि जो मुझे जत्थे लाने का और इनका मशवरा दे रहे हैं वो मेरे दोस्त हैं, ठीक है ना। जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो जत्थों के ख़िलाफ़ हैं। जो असद उमर साहब हैं वो भी जत्थों के ख़िलाफ़ हैं। जो पंजाब का बड़ा डाकू परवेज़ इलाही वो भी जत्थों के ख़िलाफ़ हैं। और उन्होंने आज कल मुलाकात हुई है उनकी खान साहब से, उन्होंने भी यही कहा है, भाई खान साहब मैं ना आपको कहता था कि आप अपनी हुकूमत को ना तोड़ें, आज फिर ज़मान पार्क में ये ऑपरेशन तो ना होता है। समझ आ गई ना आपको ना। बस आज कल में जब उनके साथ जो हुई है और जो आपके साथ हो रहा है, तो कुछ और लोग भी हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो फवाद चौधरी टाइप, कुछ लोग हैं जो और जिनकी सर्वाइवल इन्हीं पे है ना। अब मैं कुछ का नाम सबका नहीं लेता, तो जिनकी सर्वाइवल इसी पर है वो खान साहब को जत्थों शत्थों का, और जो कोचेज़ हैं वो खान साहब को जत्थों शत्थों का मशवरा दे रहे हैं। तो जो बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो, जो हद से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश करे, तो वो खाई में भी गिर जाता है। ये मैं आपको बता दूं। मैंने आज आपको इशारों की राह में बहुत कुछ बता दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी पूरी आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।